اکابر وقت اپنے تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی کسی چھپے ہوئے شہزادے کا نام نہیں ہے، ہندوستان کی مانگ کا نام ہے۔ مانگ نہ ہو تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ محبوب سمنانی، شاہ سمنا، اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف، رئیس اشرف۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں، عام طور پر میری عادت نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں۔ اس کی وجہ بھی ہے، ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، یہ معین المشائخ جس وقت چاہے جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں، یا اگر میں بولتا ہوں بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت۔ حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو۔ حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کسی دیہات سے کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا، حالات کا مارا ہوا ہوتا اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بیچارہ، برما سے آیا ہوا ہے بیچارہ۔ یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ شاہ سمنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی؟ کیا ماں باپ کمزور تھے؟ کیا خاندان کمزور تھا؟ کیا ان کے پاس نسب کی کمی تھی یا دولت کی کمی تھی؟ کچھ نہ ہو کر کے اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر آباد ہوتا ہے، یہ آل رسول کی شان ہے، یہ آل رسول کی شان ہے۔ اس لیے میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات کے لیے کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں 3 چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن پاک سکھا کر جاؤ۔ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے، اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ میرے لیے جو سرمایہ آخرت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، یہی وہ منبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو کرنٹ سے زیادہ مجھے پاور دیا کرتے ہیں۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے بازوؤں میں جو طاقت نظر آتی ہے، ایک ہی وجہ ہے، میرے باپ نے اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے، ان کا احترام سکھایا ہے، اور مجھے اس بات پر ناز ہے، ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے مجھے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا دھرم زہرا کے بچوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ مفتی سلمان آصاری، علامہ مفتی سلمان آصاری، اور سے سرکار شاہ میرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں ان چیٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جماعت میں بیٹھ کر غداری کرتے ہو، اگر تمہیں اہل بیت کے چہروں پر بھی نفاق ہے، ان کی محبت میں تمہارے اندر بغض ہے، تو پھر اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کا سوچو، کس کے پاس جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب وہ امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا لشکر ایک نام سے تھراتا تھا، لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جس وقت منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے، رسول اللہ کا بیٹا، ہم غریبوں کا غمگسار حسین اعظم تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آ کر منبر پر دیکھا اور کہا
میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ, اپنے باپ کے منبر پر جاؤ. یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے. یہ نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا. حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت کا سلسلہ ختم ہوا, فوراً وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے. امیر المومنین منبر سے نیچے آ گئے, گھٹنے زمین پر رکھا, گھٹنے زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بالکل سچ کہا, یہ منبر آپ کے باپ کا ہے, یہ آپ کے نانا کا ہے, میرے باپ کا کوئی منبر نہیں. عمر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے. کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا, بھونکتے ہیں ان کے گھرانے پر. یہ نہ مزاج فاروقی ہے نہ یہ مزاج صدیقی ہے. آپ کو میں بتاؤں پھر حضرت عمر نے کیا کہا, اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں منبر پر چڑھوں. ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی, لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے. یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے. بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, عام نہیں ہے, وہ بھی صحابی رسول ہیں, صحابی رسول ہیں. باہر کسی معاملے میں تکرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ, وہ حضرت علی کے بیٹے, یہ حضرت عمر کے بیٹے. آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو, حضرت عمر تو خلافت پر تھے, حضرت علی نہیں تھے اس وقت. ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی, بحث ہونے کے بعد یہ تکرار ہوئی تو امام حسین نے عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا, تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو, تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے, تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ, کیسے مجھے یہ تانا. دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس, کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی, اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے, تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے, ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا. کہا بلا لا حسین کو, بلا لا. طلب کیا گیا, امام حسین کو بلایا. بیٹا حضرت عمر کا, ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے, ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے. حضرت عمر آتے ہیں, کہتے ہیں اے حسین ابن علی, یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں, ہاں میں نے کہا. کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا, کہہ کے بتاؤ کیسے کہا. کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو, پھر کہا اور ایک بار کہو. اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے. کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے, یہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں, کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے. حب آل محمد, حب آل محمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سچ بتا رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی کیفیت بتا رہے تھے, اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا. آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں شاہ میراں کے سامنے, منبر پر بیٹھا ہوں, مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں, میں بیان کس چیز پہ کروں. میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہ میراں نے مجھ سے بلوایا. اب سنو, جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی, رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے لوگوں سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے؟ کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ مفسرین سے پوچھو, قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں
اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہل بیت ہے. ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے. سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لے میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے. ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے. اس منبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے. تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے. 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ. مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سیکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عرس سرکار شاہ میرا. مجھے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے. جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا، حضور کا کام کرنا. اور انہوں نے یہ شعر پڑھ کر کے کہا تھا، آخری محفل تھی اس وقت، میری طالب علمی کی زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا اعلیٰ حضرت کو دیکھنا. انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت اس سکہ رائج الوقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا ہے، ہر خانقاہ پر راج کیا ہے. میرا ایک جملہ میں اکثر مجمعوں میں کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میرا کے عرس میں آنے والوں، میرا ایک فارمولا سننا ہے. اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، یہ جملہ یاد کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. بس رسول اللہ کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزو، یہ خانقاہ ہے اشرفیہ اور یہاں خانقاہ ہے شاہ میرا ہے جن کے سامنے میں کھڑا ہوں. لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں. یہی وقت ہوگا، کل کی رات میں ماررہ مطہرہ میں موجود تھا، وہاں سادات کرام کے سامنے عزیزان گرام، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام منبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی. میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے. میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سناؤں. مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی، ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے. مصر کے رہنے والے استاد ہیں، جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ پڑھو. ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر. ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلام؟ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے. آپ سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے. عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے، عربی ہو کہ ہندی ہو، دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلافات نظر نہیں آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی. آج سے 2 سال قبل ایک کتا یہاں پر ہندوستان میں بھونکتا تھا،
खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा, और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तिहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो, जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओगे, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, धरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं। मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं, जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सबका, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, यह सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए, इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बोलो, हर दिल पर राज करो। आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है। अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले किस कुत्ते ने क्या भौंका हुजूर की शान में, लोग भूल गए। हो सकता है, और भूलना भी चाहिए, याद रखने की चीज ही नहीं। आपको तो थोड़ा बहुत याद होगा, दिल्ली से भौंकता था, कोई लखनऊ से भौंकता था, नबी की शान में गुस्ताखी करता था। ये तो तुम्हारे जमाने की बात कह रहा हूं, 2 साल में भूल गए, लेकिन 1400 साल पहले आशिक़ रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ,
خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. یہ کلام آج بھی گونجتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے. پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کون سی زندگی چاہیے؟ دیکھ لو آپ کے سامنے مثالیں ہیں، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے نام لے کر کے، ورنہ ڈر کی بات نہیں، ڈر سے نہیں. آپ کو پتا ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے، دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر، یہ سب پروپیگنڈا ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں. ارے ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا، مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب چھوٹ گیا. اور گیا 6 مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا، اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال دیا، ختم ہو گیا. 6 مہینے کے بعد آ کر ایک گوفے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا، مکھیہ منتری جی، پردھان منتری جی، میرے جان کو بچا لو، 6 مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے، جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ، جب کبھی مساجد یا خانقاہوں کے قریب ہو جاؤ. اولیاء کاملین کا ادب اپنی جگہ پر وہ اصل نہیں ہے، اصل وہ رسول اللہ کی ذات. مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیران اعظام، میرے عزیزو یہ ذریعہ ہیں نبی تک پہنچانے کا، اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ 2 نمبر والا ہے، وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا، حضور تک نہیں لے جاتا، وہ 2 نمبر کا ہے، جھوٹا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں شیشے پر کبھی دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور شیشے کو تم جدھر گھماؤ سامنے بھی روشنی پڑتی. بچپن میں ہم کرتے تھے، چھوٹا سا شیشہ لیتے، سورج کو دکھاتے اور اس پر روشنی آتی ہے، جدھر بھی کرو ادھر ادھر روشنی جاتی رہتی ہے. مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ جو زمین پر ادھر ادھر روشنی گھوم رہی ہے وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے، دھوکہ مت کھانا، یہ سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدھر گھوما ادھر روشنی. اس لیے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں، ان کے دلوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ مدینہ طیبہ گنبد خضرا سے آتی ہے، اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں. لیکن ساتھ میں تمہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ روشنیاں اصل نہیں، ان کے قلب پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ گنبد خضرا سے آ رہی ہے. بس وہ اصل چیز کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن یہی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال نے کتنے اچھے انداز میں یہ میسج دیا تھا. آپ کو ایک بات میں بتاؤں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کسی کو بھی اللہ نہ کرے کینسر ہے، لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہوئے یہ کہہ رہا نہیں گیس ہوا ہے، ہاں ایسیڈیٹی ہوئی ہے، چورن کھائے گھوم رہا ہے. ارے بڑی بیماری ہے، تجھے پتا ہے اگر
تو کھل کر کے علاج کر لے. اقبال کہتے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. تم کو معلوم ہے ہمارے زوال کا سبب کیا ہے, تم کو سب کو معلوم ہے, بولتے کیوں نہیں پھر روتے ہو سیاست نہیں ہے, قیادت نہیں ہے, جماعت نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, یہ سب تو گاتے رہتے ہو, یہ سب چیزیں نہیں ہے, اصل سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. بہت باریک بات پر اقبال نے نشانہ رکھا. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. پھر اقبال سے ہی ہم نے پوچھا پھر وہ ہے کیا سبب, کیا ہے وہ سبب؟ اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. واہ, یہی ہے جس سے تو دور ہوا اور پھر آج ذلیل ہوا. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. آ جاؤ اے نوجوانوں, اس سبب کو ہم حل کرتے ہیں. 10 سال کے قریب یورپ کی گلیاں چھان مارتے ہوئے اقبال واپس اپنے وطن آیا. وہاں کے یورپین کو دیکھا, ان کے سائنس, ان کے ریاضی, ان کے فزکس, ان کے جغرافی, سب چیزوں کو دیکھا اور کہتا ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا میری قوم کی عزت کہاں ہے, میری قوم کی بلندی کہاں ہے. 10 سال کے بعد جب واپس آیا لوگوں نے پوچھا کیا ملا اپنی قوم کی عزت کا راز؟ اقبال نے کہا میں بہت غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا میری قوم کے عروج اور ارتقاء بلندی کا ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ اس وقت اقبال نے کہا تھا. اور پھر میرے عزیزوں اس بات کو آج میں دہرا رہا ہوں, ایک بات ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں, سنیوں کی یہ کثرت. اور جب آپ تمہارے جوش و جذبے, یہ نعت خوانی جو ہے یہ کوئی ہمارے ہاں ایک فارمیلٹی نہیں ہے, ان نعتوں سے تمہارے دلوں کو اتنا گرم کیا جاتا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ, آپ کو اندازہ نہیں ہے. حضور کی یاد میں تڑپنا, دل کا دھڑکنا سکھایا جاتا ہے. اور ان مجموعوں کے رنگ کو دیکھ کر کے میں نا امید نہیں ہوں, ابھی اس میں رمق باقی ہے, رمق باقی ہے. ابھی میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چوم رہے ہیں. میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا, لیکن کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چومو؟ کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ؟ کسی نے کہا؟ ارے میں نے کہا بھی نہیں, نہ تمہید باندھا. ادھر نام لیا, بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے. واہ, بے اختیار لبوں کو چھوم لیا تم نے, لبوں سے انگوٹھوں کو چھوم کر آنکھوں سے لگایا. یہ اس بات کی علامت ہے گنہگار ہو گئے, غدار نہیں ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, عرس سرکار شاہ میرا, محافظ حدوث رسالت. مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے, زندگی باقی ہے اسی لیے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں. اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال کی بات سنو, کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں صحرا سے نکلے تھے صحابہ, پیروں میں چپل نہیں تھے, پیبند لگے کپڑے, تلواریں ٹوٹی ہوئی, لیکن جب نکلے تھے تو رومن ایمپائر کو بھی دھول چٹا دیا تھا, پرشین ایمپائر کو بھی پرخچے اڑا دیے تھے, 2 سپر پاور طاقتوں کو ناکوں تلے چھنے چھبوا دیے. یہ تاریخ میں موجود ہے, مٹانے سے نہیں مٹے گا. اقبال یہ کہتا ہے یہ جو حالات ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہے وہ دن آئے گا محمد عربی کا شعر پھر ہوشیار ہوگا. ہم وہ ہوشیار کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ہم ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. خدا کسی بھی دن, کسی بھی جماعت میں, کسی بھی علاقے میں ایک دن صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا اور پھر وہ آئے گا, انقلاب لائے گا. ہم نا امید نہیں ہیں خدا کی رحمت سے, بار بار آپ کو جگا رہے ہیں. اور جب تک یہ دولت محبت مصطفیٰ موجود ہے میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں ہزاروں طاقتیں مل کر کے مٹا نہیں سکیں گے, نہیں مٹا سکیں گے. یہ دولت لازوال تمہارے پاس موجود ہے,
آپ نہیں دیکھتے آج حالات بڑے خراب ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی بلکہ ان کی برادری کے لوگ جو نعت خواں ہیں, مشہور نعت خواں ہیں, ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ جو ہے کفار و مشرکین کے نرغے میں ہیں اور وہاں پر آپ اس طرح سے بولتے ہیں, کیسے بولتے ہیں؟ میں نے اس وقت بغداد مقدسہ میں ان سے عرض کیا تھا, کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہاں ہم تعداد میں کم ہیں, ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے. بدر میں بھی تعداد کم تھی, احد میں بھی تعداد کم تھی, اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی, لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لہرا رہا ہے. سبحان اللہ. تعداد مانے نہیں رکھتی, کبھی مت جانا ان سب معاملات پر. آج جو ڈھکوسلے پیدا کیے جاتے تمہیں مردہ کیا جا رہا ہے. کچھ مت بولو, حالات بڑے خراب ہیں. ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے, وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے, اس وقت بھی خراب تھے. ارے صبح ازل کی بات کر رہا ہوں, اسلام کا سورج طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے, مدینے حضور ہجرت کر کے گئے حالات خراب ہی تھے. میں آپ کو بتاؤں, میری فکر کرنے والے علماء بڑے بڑے سادہ بہت دعا کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے. کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لیے ضروری, افادہ استفادہ لوگوں کا چلتا رہے گا, فائدہ ہوتا رہے. میں ایک بات کہتا ہوں, میں تو بہت چھوٹا سا, بلکہ میں کوئی گھاس کے لائق بھی نہیں. امام حسین کا ہونا کتنا ضروری تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں اہل بیت کا وہ سب سے بڑا چہرہ امام حسین کا ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ اس وقت بھی یہ کہا تھا صحابہ نے, مکہ سے جب کربلا جا رہا تھا یہ قافلہ, ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت جائیں, آپ رسول اللہ کی نشانی ہیں, آپ مت جائیں, آپ سے خلق خدا کو فائدہ ہوگا. میرے عزیزوں, میں یہ بات آج کہتا ہوں, ہماری کوئی وقت نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹیاں بچانے کے لیے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا. ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا, مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا, بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی. یہ ثمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. امام حسین نے عظیم اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا, عظیمت کا راستہ اختیار کیا, چلے آئے. اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال, لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا, شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں, تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی ہوئی چلی جائیں گی. میرے عزیزوں, میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں, میری پشت پناہی کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ایک بھی حکومت کا کتا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر, حضور معین المشائخ میرے ساتھ تھے, اس وقت بھی ساتھ تھے, آج تک ہے. اور یہ بھی بات بتاؤں, آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو, یہ ہمیشہ ایک ہی بات. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں, لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں, بچے میرے بھی ہیں, بیوی, خاندان میرا بھی ہے, لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے, ہم بھی 10 سال 12 سال 14 سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے, کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے, آسانی سے رہنے دیں گے. لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں, کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی, کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی, جب نبی کی شان میں کتے بھونکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کرتے تھے, ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا,
ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی. لیکن میرے عزیزوں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. کسی دن بستر پر پاؤں رگڑ کر مر جائیں گے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے. نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے. نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی نہیں، سارے اگر کتے بھونک رہے تھے، میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عظمت رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا، ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کے حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے، بہت دن ہو گئے سکون کے. نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی، حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو. کون سے دن تکلیف آئی ہے، کون سی دن تکلیف آئی ہے. یہ اہل بیت کو دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، لیکن 7 سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے. آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا. اہل بیت تھا جنہوں نے 20 سال جیل کاٹی ہے. رسول اللہ کے شہزادے تھے، وہ رسول اللہ کی آل تھے. آج تو لاکھوں میں ہے، اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے، پوری دنیا کے وہ مرکز تھے، لیکن جیلوں میں 20 سال گزارے. کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 20 سال. آپ کو پتا ہے امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا، زنجیروں سے. آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے. ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے جیلوں کی زندگی. حتیٰ کہ روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا. میرے عزیزو، یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی؟ علماء ذوی الاحترام اس منصب کو ہاتھ سمجھیں. آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. اسی کچھوچا مقدسہ کے ایک بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں، سید مظفر حسین کچھوچے. آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی اور ان کو پکڑ کر کے ایک شہزادہ ہے کچھوچا مقدسہ کا آستانہ اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے کچھوچا کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیورٹ شعر ہے، پسندیدہ شعر ہے. آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. ماشاءاللہ، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. مظفر کو مقید مت سمجھے سیاد. آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن سب کی سب تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے، وہیں پر ہے. واپس آ جاؤ ادھر ہی. اپنی کٹیا بچا کر، اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے. حضور کے نام کا دفاع کرو، صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا. سبحان اللہ. ہاں، اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اپنی فکر کرنے والے. نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی. ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لو، وہ مٹتے نہیں ہیں. آج آپ کو پتا ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا. لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے میں کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیئر پر بیٹھتا، لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا. کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا؟ ایک ہی بات، رسول اللہ کی عظمت پر بات، حضور کی عزت پر بات کرو تو پھر پتا چلتا ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے. واہ سبحان اللہ. خود محبت ڈالتا ہے. سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر. ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھو، مشن دیکھو، اور آپ کو اسی بات پر میں لا کر جمع کر دوں گا. اور سنیوں کا مجمع مجھے پتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے.
اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا نہیں یہاں کے مجمع کے بارے میں، لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے مزاج عشق رسول کا، ہمیں پتا ہے محبت مصطفیٰ کا۔ سنو، میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہ گارنٹی ہے ہماری، یہ گارنٹی ہے۔ آدھا جملہ بھی کہہ دو سنی کے بعد، وہ جو نہ ہو تو، یہ کمپلیٹ خود کریں گے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ ہماری جان بھی ہے۔ وہ جو نہ ہو تو، اب سنو میرے عزیزو، جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو، ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، حتیٰ کہ قبر میں چلے جاؤ بہت سارے جواب دے دیں، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، مین سوال تو یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ بلکہ بعض صحیح احادیث میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے، قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے، اور فرمایا گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا، بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ واہ، بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ پھر میں پوچھتا ہوں قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھے گی گاڑی، ورنہ پھنسے رہ جاؤ گے۔ وہ جو نہ ہو تو، چلو قبر کی زندگی ختم ہو گئی، حشر میں آ گئے، حشر کے میدان میں آ گئے، لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وہاں پر بھی سب کے پاس پھر کر کے آتی ہے قوم اسی محمد رسول اللہ کے پاس آئے، اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی؟ رسول پاک سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ یہ میدان قیامت کی بات ہے۔ پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو، نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہو تو، کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جب تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، جب تمہارا یقین ہے، اب سنو بریلی کا امام کیا کہتا ہے، اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج آنا ہے تمہیں وہیں پر۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے، آ جاؤ اس قدم پر جہاں سے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر پہنچایا گیا، آ جاؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں میری حیثیت اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی، لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے۔ مصر، عراق، یمن، شام، فلسطین، یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔ وہ جو نہ ہو تو، میرے عزیزو جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی۔ آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے، یہاں دیکھو آپ، یہاں چہرے بہت سارے، یہاں بہت سارے چہرے، اور اس میں بزرگ ترین چہرہ وہ سید رئیس اشرف صاحب کا ہے۔
لیکن پورا مجمع یہ بات میرے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے، ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل یہ چہرہ ہے۔ کیوں؟ ارے تمہارے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں تھوڑا بڑھاپا آئے تو اسے نکال دیا جائے، پھر اس کی نہیں چلتی۔ وہاں صرف رنگ اور گازے کا کام ہے، وہاں صرف اور صرف پاؤڈر لالی میک اپ کا کام ہے۔ جب تک جوان تھے ہزاروں فین تھے، لیکن جوانی ختم ہو گئی تو بیچارے ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے۔ اور سیاست میں بھی یہی حال ہے، 40 سال نوکری کیا پارٹیوں کی، بعد میں پھر وہ منڈلی میں بٹھا دیا گیا، اب آپ بیٹھو دوسرے جوان آئیں گے، ان کی بھی زندگیاں ختم۔ لیکن ایک بات ہے، نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے اس کے اندر نہ پرانا پن آتا ہے نہ بڑھاپا آتا ہے۔ سبحان اللہ، عزت ویسی ہی برقرار ہے، خوبصورتی ویسی ہی ہے، 80 سال کا ہو کہ 90 سال کا ہو۔ ارے 75 سال کی عمر میں ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، اور جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، 1,00,000 خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تاج الشریعہ، اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا، وہ 1,00,000 کی طرف نہیں، اس 75 سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں ماں ہوگا جو حسن پاؤڈر اور لالی کا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ سے ملا ہوا۔ عزت رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی وابستگی سے ہے، تو پھر چھوڑ کر یہ در بدر کیوں ٹھوکر کھاتے ہو؟ کہاں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے چکر میں پڑ گئے؟ کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے؟ کہاں تم گانے میں اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے؟ ارے تاش کے پتے، جوے کے اڈے، شراب کی بوتلیں، یہ تمہاری شان نہیں، یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیکھتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو، وہ ناچ رہے ہیں تو ہم کو بھی ناچنا چاہیے، وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ شیروں کو کتوں کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ جو شیر ہے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے، کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیر پن بھی بھول جائے۔ اس لیے یاد رکھو، تم خیر امت ہو، تمہارا لقب قرآن میں آیا ہے۔ تم نچنیوں کو مت دیکھو، شرابیوں کو مت دیکھو، جواریوں کو مت دیکھو، وہ گانے پہ کیسے تھرکتے ہیں، وہ کیسے ناچتے ہیں، یہ تمہارا مطلب نہیں ہے۔ تم کو اگر دیکھنا ہے خالد بن ولید کو دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، شہاب الدین غوری کو دیکھو، اورنگزیب کو بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، اس لیے کہ ان عظیم ہستیوں کو دیکھنے والا یہ سمجھ میں آ جائے گا اسے یہ ساری عزتیں جو ہے ان نوجوانوں نے جو حاصل کی، وہ صلاح الدین ایوبی ہو کہ خالد ابن ولید ہو کہ شہاب الدین غوری ہو کہ اورنگزیب ہو کہ شہید ٹیپو سلطان ہو، یہ سب کی عزتیں مصطفیٰ کے نام سے ہیں، حضور کے نام سے ہیں۔ آپ کو پتا ہے خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے، 125 میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں۔ ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہے اور ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہے، اور ان کے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگا۔ جنگ موتا میں ایک ہی جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، پیچھے قدم کبھی نہیں ہٹا۔ ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ 2 کافر سر پر آ گئے تھے اور امامہ گر گیا تھا، گردن پر تلوار تھی، کٹ جاتی، تلوار کی طرف نہیں دیکھا، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، اٹھا لیا، پھر سر پر رکھا، ان کافروں کی تلواریں نیچے رہ گئی۔ حیرت میں پوچھا کہ یہ شہسوار ہے اسلام کا، سپہ سالار ہے، اور ایسی بڑی غلطی چھوٹا سپاہی بھی نہیں کر سکتا، جب تلوار گردن پر ہو تو یہ ٹوپی اور امامہ اٹھائے گا۔ سامنے کے پہلوانوں نے پوچھا ایسی بڑی غلطی ہم نے چھوٹے فوجی سے بھی نہیں دیکھا، تم تو سپہ سالار ہو، ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ خالد بن ولید کا جواب یہی میرا مقصد ہے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس امامے میں میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک ہیں۔ ماشاءاللہ، میرا یقین ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں مجھے طاقت دیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ۔ عزیزان گرامی وقار، بس آ جاؤ اس نقطے پر، زندگی پوری ٹٹول کر دیکھنا، ہر بڑے کردار کی
تمہیں ایک ہی عنصر نظر آئے گا، جس نے نبی پاک پر جتنا اپنی فدائیت کا اظہار کیا مولا نے اس کو اتنا ہی بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے۔ ارے بیماری کے عالم میں لقوا، فالج، یہ بہت عجیب خطرناک بیماری، ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، پیر بھی نہیں اٹھتا، علاج بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسی بیماری میں بھی اسکندریہ کی سرزمین سے شرف الدین بوسیری نے پکارا تھا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 170 اشعار لکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ جانتے ہو نبی آئے بھی اور اپنا ہاتھ پھیر کر کے لقوہ اور فالج سے صحیح بھی کیا اور چادر بھی عنایت کیا، لیکن جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں گھوماؤ، افریقی ہو کہ امریکی ہو کہ ہندی ہو کہ پاکستانی ہو، لیکن ایک قصیدہ سب کو یاد ہے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے بہت تحقیق کر کے دیکھا شرف الدین بوسیری کا یہ قصیدہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن گنگناتا